بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم. نبی کا پہلا کام مسجد بنانا، نبی کا آخری کام مسجد بنانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی. سلیمان علیہ السلام نے وفات پاتے پاتے بیت المقدس کی مسجد بنائی، اسی میں ان کا انتقال ہوا. اس لیے نبی مسجد پہلے بناتے ہیں کہ مسجد ہی دین کے دنیا میں زندہ کرنے کا مرکز ہے. آج مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، بزرگان دین ہیں اپنے قبروں میں لیٹے ہوئے، اور دنیا کے اندر مختلف شعبے ہیں. مفتی صاحب دارالفتہ چلا کر فتوے لکھتے ہیں، قاضی صاحب دارالقضا چلاتے ہیں، مفسر صاحب تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں. بڑے بڑے مدرسے ہیں، لڑکیوں کے مدرسے ہیں، لڑکوں کے مدرسے ہیں. دین مختلف طریقوں سے زندہ ہو رہا ہے، لیکن اگر ان سب کی اصلی اسکول اور اصلی بنیاد آپ ڈھونڈیں گے تو وہ ایک مسجد نبوی ہے، جہاں سے ہمارے استاد، سارے عالم کے استاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام شعبے مسجد میں چلائے. اس وقت نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ اس وقت کوئی خانقاہ تھی، نہ اس وقت کوئی مکتب تھا دوسرا، نہ دین زندہ کرنے کا کوئی اور طریقہ تھا. ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک مسجد نبوی تھی. وہ مسجد کیسی تھی یہ بھی سیرت کا ایک پارٹ ہے اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے. آج ہم اس دور دراز کے علاقے میں گاؤں میں ہیں، اسلام وہاں سے چلا، یہاں آیا اور آ کر ہم کو ہمارے باپ دادا کو اسلام ملا. آج ہم اتنی عالی شان ایئر کنڈیشن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا پلٹ کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی سائز تھی 100 بائی 100 فٹ، 70 بائی 70 ہاتھ، یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں تھوڑے دن، وہاں بھی مسجد نہیں تھی، نماز پڑھی، پھر مسجد بنی. مسجد قباء سے آپ چلے کہ اونٹنی کو حکم ہے یہ جہاں اللہ روکے گا وہیں رکے گی. کوئی کہتا تھا ہمارے گھر میں رکے. ہجرت کے وقت میں جب آپ مکہ سے مدینہ آئے اور لوگوں نے اس وقت انتظار میں یہ پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع. 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا ثنیۃ الوداع سے. پھر سب لے کر گئے اور وہاں پر مسجد قباء میں رہے. پھر اللہ کا حکم ہوا تو اونٹنی چلی اور جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے اس نے اپنا سر ٹیک دیا اور بیٹھ گئے. فرمایا یہیں پر رکے گی. ان کے گھر میں رکے اور ادھر آپ نے سب سے پہلے مشورہ کیا کہ مسجد بنانا ہے. تو وہاں پر 2 یتیم بچوں کی ایک جگہ تھی، وہ جگہ خریدی گئی. ان کے سرپرستوں نے کہا ہم نے مسجد کو یوں ہی دے دیا. وہیں سے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ کس کا مال ہے، کون دے رہا ہے، پوری تحقیق ہو. اور پھر اس کے بعد میں جو بھی ہو وہ معاملے کی صفائی کے ساتھ ہو. ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے پریشر میں کسی کی ناجائز زمین دبا لی جائے، نہیں چلے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی قیمت ادا کی جائے گی. چنانچہ قیمت ادا کی گئی. اس کے بعد کھودنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں نے وہاں سے بہت سی ہڈیاں بھی نکلی اور بہت سی چیزیں نکلی، وہ سب اٹھا کے پھینک دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ لانے لگے، پتھر لانے لگے، آپ کے صحابہ بھی لانے لگے. تقریباً نیچے سے 2-3 فٹ کی ایسی دیوار بنی جیسے ہمارے یہاں چیڑے کی
کی لال دیوار جو ہم اپنے گارڈن کو بناتے ہیں، اپنے باغیچوں کو بناتے ہیں، اس طرح کی دیوار بنی، کوئی پلاسٹر نہیں، کچھ نہیں۔ پھر وہیں پر جو کھجور کے درخت تھے، تقریباً مدینہ میں ہر جگہ کھجور کے درخت تھے، تو اس کو کاٹا گیا اور وہ کھجور کے جو تنے تھے وہ بنے ستون۔ مسجد نبوی کے کھمبے وہ جو کھجور کے تنے تھے وہ، اور پھر اس کے اوپر جو لکڑیاں تھی، اس کی جو یہ تھی ٹہنیاں تھی، وہ اوپر چھت پر ڈالی گئی اور کچھ مٹی اوپر ڈالی گئی۔ اس طرح کچی مٹی اور کچی لکڑی کا ہی یہ مسجد بن کر تیار ہوئی۔ صحابہ نے جب بتایا کہ اللہ کے رسول بھوک بہت لگی ہے اور ہم دیکھو پیٹ ہمارے اندر جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک پتھر تم اٹھاتے ہو، اور حضور نے دو پتھر اٹھائے تھے مسجد نبوی بنانے، اور اس وقت ایک جملہ فرما رہے تھے جو بخاری شریف میں موجود ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مغفرت فرما، معاف فرما مہاجرین کو بھی اور انصار۔ دعا بھی مانگ رہے تھے اور مسجد بناتے بناتے فکر آخرت کی طرف بھی لے جا رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں ریت کیا تھی؟ ہم تو ماشاءاللہ قالین پہ بیٹھے ہیں، وہاں سادی شابات کی فرشی بھی نہیں تھی۔ اکثر لوگ جب بہت سستا کام کرنا چاہتے ہیں تو یا تو کوبا کر لیتے ہیں، سیمنٹ کی گھٹائی کرتے ہیں گھروں کے اندر، پرانے گھروں میں ہوتا تھا ایسا، اور یا پھر شابات کی فرشی سب سے سستی ملتی ہے جو آج برانڈوں میں بھی استعمال نہیں ہوتی، وہ گھروں میں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی کو وہاں پر وہ شابات کی فرشی کی لیول کی فرشی بھی نہیں ملی، تو آپ نے کیا کیا کہ وہاں ریت تو ہوتی نہیں تھی، وہ صحرائے عرب کے اندر جو کنکر تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر، وہ لا کر اس مسجد میں بچھا دیے گئے۔ یہ تھا مسجد نبوی کا فرش، اور دروازہ کچھ بھی نہیں تھا مسجد کے اندر، دروازہ نہیں تھا جو چوکٹ ہو اس کو بند کرے۔ بہت سی مرتبہ کتے بھی آ جاتے تھے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں جب 21ویں یا 23ویں رات تھی سجدہ کیا ہے، تو اس رات بارش ہوئی تھی اور ہمارے نبی کا سجدہ کیچڑ میں ہوا تھا، مسجد نبوی میں کیچڑ تھا، اور اتنی چھوٹی تھی وہ مسجد، چھت اتنے نیچی تھی کہ اگر ہاتھ کوئی اوپر کر لے گئے تو وہ چھت سے ٹکرا جاتا تھا۔ غسل نہیں تھا پہلے جمعہ کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی اون کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، باغیچوں میں کام کرتے ہیں اور بکریوں کے ریوڑ چراتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب آتے ہیں تو آنے کے بعد وہ چھوٹی سی مسجد اور نیچی چھت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جب مل کے بیٹھتے ہیں تو انسانی ہیومینٹی کی ایک گرمی نکلتی ہے جس سے بدبو کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جمعہ کا غسل کر لیا کریں، وہاں سے جمعہ کا غسل شروع۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حال ہے۔ اتنی سادی مسجد تھی کہ عام مکان میں اور مسجد میں کوئی فرق لوگوں کو معلوم نہیں تھا، ابھی معلومات زیادہ ہوئی نہیں تھی، تو بعض مرتبہ دیہاتی مسجد میں آ جانے کے بعد تقاضا ہوا تو پیشاب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ سچی پکی حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر ایک دیہاتی نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت ناراض ہوئے اور دوڑے اس کو منع کرنے کے واسطے، اس کو روکا ٹوکا کہ یہ کیا کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو پیشاب شروع کر چکا ہے، تو آپ نے سب کو منع کیا، فرمایا خاموش کر لینے دو جو کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر بیچ میں ٹوکا جاتا تو ایک تو اس کو پریشانی ہوتی، دوسرے ہو سکتا کوئی بیماری ہو جاتی، تیسرے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ تبدیل ہو جاتا اور اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے اس رویے کے بارے میں ناراض ہو جاتا، چونکہ وہ لا علمی میں کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو، اب تو روک نہیں سکتے۔ اب جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوری میں پانی منگایا، اور پانی منگا کر آپ نے، چونکہ ریت تھی نیچے، آپ نے اوپر سے خود ہی پانی بہایا، 3 مرتبہ پانی بہایا، اور اس طرح وہ فرش دھل گیا، پانی نیچے سے نکل گیا، اور اس پیشاب کرنے والے خطاکار کو بلا کر حضور نے فرمایا دیکھ پیارے،
یہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بس اتنا فرمایا آپ نے، وہ پلٹا اور پلٹ کے وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا اور اپنے آپ سے بات کر رہا تھا، کیسے پیارے مربی ہیں، نہ مجھے ڈانٹا نہ ڈپٹا، کتنے پیار سے مجھے سمجھایا۔ وہ اس طرح بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ بھی نمونہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا اس لیے لایا گیا اور اللہ نے تقریری طور پر یہ کرایا کہ مسجد اچھی بنا دینا یہ ایک کام ہے، لیکن مسجد سے لوگوں کو جوڑے رکھنا یہ سب سے بڑا کام۔ اور انسان بشر ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، جب اس سے غلطی ہو جائے تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا، اس کو سمجھانا تو ایسے سمجھانا جیسے کہ ہم چاہتے ہیں میرے سے غلطی ہو جائے تو لوگ مجھے پیار سے سمجھائیں۔ چنانچہ حدیث پاک مشہور بخاری شریف کی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود شریف جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے بار بار پڑھتے رہے، اس لیے کہ سب سے بڑا کنجوس حدیث میں اس کو کہا گیا جو اللہ کے نبی کے نام پر مفت کا درود تک نہ بھیج سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور میں یہ پسند نہیں کرتا، چاہے میری غلطی ہو جائے، کہ کوئی مجھے ٹوکے، ڈانٹے، ٹپٹے، میری عزت سے کھیلے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھاؤ، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کے ساتھ پیش کیا۔ یہ تھی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، یہ تھا اس کا ایک ہلکا سا نقشہ۔ اچھا آگے کی بات بھی سنو۔ ایک مرتبہ صحابہ نے ایڈوانس میں چندہ لایا۔ ہمارے یہاں مسجد کا پلان پہلے بنتا ہے، بعد میں چندہ ہوتا ہے، لیکن ایڈوانس میں آپ کے لیے چندہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کی مسجد کو ہم ملک شام کے طرز کی عالی شان بنانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ چندہ ہے۔ آپ نے وہ چندہ واپس کیا، وہاں بھی ایک ہی جملہ فرمایا اور آگے دوسرے واقعے میں بھی وہی جملہ فرمایا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جب مسجد کا نقشہ ایسا تھا کہ یہ ہے قبلہ اور یہ ہے پہلی صف، اور پہلی صف میں یہ دروازہ جو کھلتا ہے بازو میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، دوسرا کمرہ دوسری ماں کا، تیسرا، ایسے 9 کمرے تھے لائن سے، اور ان کے دروازے ڈائریکٹ مسجد میں کھلتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسانی سے آتے تھے۔ یہ اس کا منظر تھا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پر نظر پڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک بانس کا ٹکڑا لے کر ناپ رہے تھے مسجد کو یہاں سے وہاں۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں مسجد کو ناپ رہا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ آپ کی مسجد کو نئے طرز کی عالی شان بنانا ہے۔ آپ کی مسجد کو نئے طرز کی عالی شان بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دھیان سے سننے کی چیز ہے۔ آپ کی مسجد کو عالی شان بنانا ہے۔ آپ نے وہ ٹکڑا لیا لکڑی کا اور دور لیا کر پھینک دیا مسجد کے باہر۔ اس موقع پر بھی آپ نے ایک بات بتائی، اس موقع پر بھی آپ نے ایک بات بتائی، اور وہ جو پہلے چندہ آیا ہوا واپس کیا مسجد بنانے کے لیے، اس موقع پر بھی جو بات کہی وہ دونوں نے کی ہے، اور جملہ یہ ہے لست ان ارغب عن اخی موسیٰ عریش کعریش موسیٰ، میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی روش نہیں چھوڑنا چاہتا، میرا چھپرا تو موسیٰ کے چھپر کی طرح رہے گا۔ کیا فرمایا؟ میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی روش کو نہیں چھوڑنا چاہتا، میرا چھپرا تو موسیٰ کے چھپر کی طرح رہے گا۔ دونوں موقعوں پر آپ نے مسجد کی جدید تعمیر کے بارے میں نہ فرمایا۔ یہ جو مسجد بنی، اور آج ساری دنیا میں ایسی مسجد نہیں ہے، بلکہ ایسی تعمیر نہیں ہے،
اتنی زیادہ قیمتی، اتنی زیادہ صاف ستھری، اتنی زیادہ ایئر کنڈیشن والی، اتنی زیادہ آباد اور اتنی زیادہ ثواب والی مسجد جو مسجد حرام اور مسجد نبوی ہے، ایسی کوئی مسجد نہیں ہے۔ یہ بات والوں نے بنایا، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت ہے، اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے جتنا ہو سکا مسجد کی تعمیر کو، جدید تعمیر کو، خرچیلی تعمیر کو اوائڈ کیا، اور وہی اللہ کے نبی ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ایک لشکر اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، بتاؤ ان نہتوں کو، بغیر سواری والوں کو، ان بغیر تلقیر و تلوار والوں کو، اور ان بغیر اسباب والوں کو، بغیر سفر خرچ والوں کو کون دے گا اللہ کے راستے میں؟ تو کوئی نہیں اٹھا۔ پیٹ پر پتھر باندھنے والی قوم تھی، کھجور چوس کر دن بھر گزارا کرنے والی قوم تھی، پانی کو ترسنے والی قوم تھی، کوئی نہیں اٹھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا 100 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دیتا۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا قبول ہے۔ پھر بیٹھے، پھر اللہ کے نبی نے تشکیل کی کہ بھائی کون، اب دیکھو آپ کو سوچنا ہے، ایک ہے کہ چندہ آیا ہوا واپس گزارا ہو رہا ہے تو یہی مسجد رہے گی، اور دوسرے ہیں کہ چندہ کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کون دے گا۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، پھر آپ نے 100 اونٹ مع ساز و سامان کے دکھایا، پھر بیٹھ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ تشکیل ہوئی اسی مسجد میں، اللہ کے نبی نے ابھارا، پھر ایسا ہی ہوا، 100 اونٹ مع ساز و سامان کے، 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ حضرت عثمان نے دے لیے، فرمایا بیٹھ جاؤ عثمان۔ آج کے بعد عثمان کے لیے اسپیشل قانون ہے کہ اگر عثمان زندگی میں کوئی نفل عبادت نہ کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ تو مسجد بنانا نبی کا کام، ایسے ہی ابتدا میں مسجد بنانا نبی کا کام، انتہا میں مسجد بنانا نبی کا کام۔ پھر یہ فکر کیوں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی جو مسجد گزارے کی ہے وہ چلنے دو، ابھی بہت عالیشان بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی اسلام کو پھیلا، اپنی توانائی، اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ اسلام کے پھیلانے اور دین کے زندہ کرنے پر لگاؤ۔ یہ ہے فکر نبوی، یہ ہے ہمارے انبیاء علیہ السلام کی فکر کہ ضرورت پوری اگر ہوگی تو بہت اچھا۔ جیسے ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بیچارے اپنے ضلع میں بہت فکر کرتے تھے، تو گاؤں دیہات میں گئے اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اور جا کر وہاں پر انہوں نے فکر کی، ہر روزانہ ایک مسجد بنا دیں گے گاؤں میں، کون زمین دے گا اللہ کے گھر کے واسطے؟ تو کھڑا ہو گئے، اللہ کے لال ہے دینے والے، کہ میری طرف سے 1 گنٹھا زمین، میرے طرف سے آدھا گنٹھا زمین، میرے طرف سے 2 گنٹھے زمین، ہو گیا۔ صبح میں یوں کہہ رہے ہیں ظہر کی نماز اپنے کو مسجد میں پڑھنی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگے ایک کام کرو، 8 پتھرے لانا ہے یا 10 پتھرے لانا ہے، اور ایسے ہی 20 بامبو لانا ہے۔ کیا کریں گے؟ تو کون لائے گا؟ ایک نے ایک بامبو لانے کا وعدہ کیا، ایک نے ایک پتھرا اور کچھ رسیاں لائی گئی، اور دوپہر کو آ کے 12 بجے کھود کھاد کے وہ باندھ بوندھ کے ایک چھپر تیار ہو گیا، بھیا آج سے اللہ کا گھر ہے، اٹھو اذان دو نماز پڑھو۔ نماز شروع ہو گئی۔ ایسے انہوں نے 40 50 100 گاؤں کے اندر مسجد بنا ڈالا، بندے نے اپنے بس کی کر ڈالی۔ آگے کیا ہوا؟ جب وہ چند دنوں کے بعد وہاں سے گئے ایک مرتبہ پھر سے چلو چکر ماریں گے مسجدوں کا کیا حال ہے، تو سال بھر کے اندر تقریباً اکثر مسجدیں نئی پکی بن چکی۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے کام لینا چاہے اس کو ایسے نوازتا ہے کہ ہم اپنے بس کی کر لیں، آگے اللہ تبارک و تعالی اپنے بس کی کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تو بنا دی، مسجد بنانے کے بعد اب وہ سینٹر بنا، وہی مسجد جیل، وہی مسجد دواخانہ، وہی بہت سوچ سمجھ کے پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میرا ایک جملہ میرے 50 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کوئی کسی کے ذہن میں ہو کہ بھئی یہ کہاں سے بول رہے ہیں، تو یہ بخاری شریف اور مسلم شریف سے بول رہا ہوں، تاکہ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ سنیں اور آپ کو پتہ چلے کہ مسجد کا پرپس کیا ہے، مسجد کیسے مرکز ہے، مسجد پر اللہ جنت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ مسجد ہی اسلام کا سینٹر ہے۔
ہمارے یہاں سیکٹروں کے بورڈ تو لگا دیے جاتے ہیں، ہم آسٹریلیا گئے، ریونین گئے، انگلینڈ گئے تو مسجد کو دینی یا مرکزی سینٹر تو لکھ دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا تھا مسجد نبوی میں؟ یہ سب سے بڑا پارٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلانے بیمار ہو گیا، وہ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، کیا کرنا ان کے لیے؟ کوئی دوا خانہ تو تھا نہیں سرکاری، فرمایا لاؤ میرے کمرے کے پاس تم مسجد میں ان کا خیمہ لگاؤ، اور کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی عیادت کرے، تیمارداری کرے، ان کی دوا کی فکر کرے، ان کے دل جوئی کی باتیں کرے۔ پھر اسی خیمے میں ان کا انتقال ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ایسے ہی میں نے کہا جیل تو ہاں بہت بڑا پہلوان سامنے کے دشمنوں کے نولے سے نکال کے پکڑ کے لایا گیا، اور اسے جو کھمبے تھے ستور، استوانہ حنانہ، فلانا استوانہ حرس، وہاں پر باندھا تھا، اور وہ باندھا ہوا ہے حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، وہ فرمایا کہ اللہ کے واسطے ایمان قبول کر لے۔ وہاں کیوں باندھا؟ مسجد میں، اس لیے کہ مسجد ہی میں اصلی مسلمان دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، مسجد ہی۔ یہ ہندا جو مسلمان بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی، حضرت معاویہ کی اماں، ام حبیبہ کی اماں، ابو سفیان چودھری کی بیوی، جانتے ہیں نا ہندا کا نام تو سنا ہوگا نا؟ ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ جس نے حبشی غلام سے چبوایا تھا، نکلوا کے خود چابا تھا اور وہ نیزے سے مروایا تھا، وہ ہندا کیسے اتنی سخت تھی، مسلمان کیسے بنی ہے؟ جب فتح مکہ کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، تو اس نے سوچا چلو رات کو چل کے دیکھیں گے کہ آج تک کے بادشاہوں کی پرمپرا کیا رہی کہ فتح کے بعد وہ لوگ کیسے عیاشیاں کرتے ہیں اور کیسے فساد مچاتے ہیں اور کیسے عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کی گردنیں اتارتے ہیں اور کیسے ناچ کے اور گا کے اور شراب کے نشوں میں دھت ہو کر جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا محمد بہت چڑ تھی، یہ محمد کی قوم آج فاتح بنی ہے، یہ کتنی عیاشیاں کر رہی یہ بھی دیکھے۔ چنانچہ دیکھنے کے لیے جب حرم میں آئی ہندا، ابو سفیان کی بیوی جب آئی تو اس نے کچھ الگ منظر دیکھا کہ اس پر جب رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی نکلے تھے حضرت ابو بکر کو لے کر اسی مکہ سے روتے ہوئے، یہ فرمایا تھا اے مکہ، سرزمین پر سب سے زیادہ محبوب مجھے تو ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ ستاتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ روتے ہوئے مکہ کو رات میں چھوڑا، اور پھر دن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنا کر اپنا وعدہ پورا کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہ دیکھا لوگوں نے کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ وہ جو سیٹ ہوتی ہے منہ کے اوپر کی اس سے سر ٹکرا رہا تھا، اور زبان پر نعرے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے یہ الفاظ تھے، الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پورے باطل کے گروہوں کو خود ہی اکیلا اللہ نے بھگا دیا۔ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں، اپنی تعریف نہیں کر رہے۔ اب ایسے رہبر کی ایسی قوم صحابہ رضی اللہ عنہم والی کوئی کعبے کے خلاف سے چمٹا ہوا ہے کہ اللہ تو نے یہاں سے ہمارے نبی کو نکالا، آج ہم کو فتح بنا کر واپس لایا۔ کوئی رو رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی امت کی ہدایت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ مسجد کا منظر تھا، وہ دیکھنے کے بعد ہندا کا دماغ ہل گیا کہ یہ وہ قوم نہیں ہے جو میں سمجھ رہی تھی کہ دنیا بھی جنگ لڑتی ہے اور پھر وہ قبضہ کرتی ہے اور فتح کے جشن مناتی ہے، انسانیت چھوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ قوم نہیں ہے، ضرور اس قوم کا تعلق اللہ سے ہے۔ اسی منظر کو دیکھ کر اس نے طے کیا کہ میں کلمہ پڑھوں اور وہ مسلمان۔ یہ ہے مسجد کے اندر کے اعمال۔ میں آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پارٹس آپ کو سنانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ مہینہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، اور کام مسجد کا جو ہوا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ اللہ کے نبی کا کام ہوا ہے۔ جس نے بھی کیا، جیسے بھی کیا، کم اس پہ لگایا، زیادہ لگایا، محبت کی نظروں سے دیکھا، کام کس کا ہے؟ اللہ کے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو میں نے کہا قیدیوں کو بھی وہاں لاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زازان یا کچھ نام تھا، مجھے پکا یاد نہیں آ رہا ہے، بڑا پہلوان تھا سامنے والا، اس کو پکڑ کے لا کے ستون سے باندھا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا نہیں پڑھ لی۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کی گردن مار دو، اس کی گردن مار دو، اور یہ سزا کا مستحق ہو گیا۔ تو اس کو چھوڑ دیا اور اس سے پوچھا مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا تم پوری نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا جانتا ہے ہم مسلمان ہیں، جو بول دیتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ اس کو بھی معلوم تھا، وہ اور پکا کر کے لے رہا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا مجھے ایک پیالہ پانی پلا۔ پانی لایا گیا اور پیتا نہیں تھا وہ۔ اس نے کہا پی، گردن مارنا ہے، وہ نہیں پی رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، انہوں نے فرمایا پی، اس نے کہا نہیں، تم مجھے یہ پینے نہیں دو گے۔ انہوں نے کہا ہم نے وعدہ کر لیا یہ پیے بغیر ہم تجھے نہیں ماریں گے۔ اس نے لات مارا اور پانی کا پیالہ گرا۔ اب امتحان ہے، مسلمان کے اسلام کا امتحان ہے، مسلمان کی وعدہ وفائی کا امتحان ہے، مسلمان کی سچائی کا امتحان ہے۔ وہ پورا پرکھا ہوا تھا، اور اس سے زیادہ آج والے جانتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان عملاً پریکٹیکل اپنے اسلام سے دور جا چکا ہے۔ اس لیے اتنی ہمتیں ہیں ان کی، حتیٰ کہ ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں جب لیڈروں سے ملے ہمارے مسلمان، انہوں نے کہا تم اصل میں اس لیے بکواس کرتے ہو کہ تم مسلمان سے ڈرتے ہو۔ یہ ماضی قریب 20 سال 30 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں۔ تو کہنے والے نے کہا نہیں ڈرتا، ہاں ہم ڈریں گے مسلمان سے جس دن جمعہ کا مجمع 5 نمازوں میں آ جائے۔ کیا کہا؟ ہاں، تو میں نے کہا کہ اس سے زیادہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان کب پاور والا ہوتا ہے اور مسلمان رات کا ڈھیر کب ہوتا ہے، جسے اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ اور اسی اقبال نے یوں کہا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارا کلچر، ہمارا لین دین، ہمارے اخلاق، ہمارا رہن سہن صرف پارٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دکان میں مال کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ ہم نہیں کہتے، یہ دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، تو دنیا کو شکایت ہے۔ جب جیون رام نے ایک مرتبہ سیرت کے جلسے میں بلایا گیا تو دلی میں اس نے کہا کہ ہم سنتے تھے ہمارے آبا و اجداد کہ وہ عربستان میں ایک ایسا دھرم آیا ہے، اسلام آیا ہے جو اونچ نیچ ذات پات اس کو بالکل نہیں مانتا، جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ وہ وہاں سے یہاں کب آئے گا، کب ان زنجیروں سے ہم کو چھڑائے گا، کب ہم کو چھوٹ چھات سے نجات دلائے گا۔ وہ آئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ وہ آئے، لیکن بدلنے کے بجائے افسوس یہ ہے کہ وہ بھی کیسے ہو گئے؟ ہمارے جیسے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا اس کو کہ اس نے پانی تو گرا دیا اور اس کو قتل کرنا تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ امتحان ہے ہمارا۔ انہوں نے فرمایا تو جا سکتا ہے۔ جس کی گردن مار دی تھی حضرت عمر نے بڑی مشکل سے پکڑ کے صحابہ نے لایا تھا، اس کو آرام سے فرمایا تو جا سکتا ہے، چلا جا۔ یہ امتحان ہوتا ہے جب اسلام پر عمل اور اسلام کو چھوڑنے والا عمل سامنے آ جائے تو بہت سی مرتبہ شیطان سجھائے گا ارے اسلام کے خلاف ہی صحیح تو یہ کام کر لے، بعد میں اسلام زندہ کرتے رہنا۔
حالانکہ اسی وقت اگر وہ دنیا کے نفع کو چھوڑ دے گئے اور اسلام کو اپنا لے گئے تو یہ بھی زندہ، اس کا اسلام بھی زندہ ہو جائے گا۔ بظاہر ایسا لگا کہ دشمن چالاکی کر گیا اور اس نے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا، لیکن حضرت عمر بڑے دانشمند، بڑے ہوشیار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کامیابی میری آئیڈیالوجی میں نہیں ہے، ایک کو پکڑ کے زبردستی گردن مارنے میں نہیں ہے، ہم اسلام زندہ کرنے آئے، ہم گردن مار مار کے جہنم رسید کرنے کے لیے نہیں آئے۔ مسلمان قاتل نہیں ہے، مسلمان دین کا داعی ہے۔ وہ تو مجبوری میں کبھی تلوار اٹھانا پڑا تو اٹھا لیتے ہیں، ورنہ تو ہماری زندگی کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ میں کل ایک ایسے شخص کو، جنگ جلدی فتح نہیں ہو رہی تھی، تو فرمایا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ لوگ سوچنے لگے کل کس کو دینے والے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے تلوار دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا جا کر گردنیں مار دوں؟ حضور نے فرمایا ہم جہنم رسید کرنے کے لیے نہیں آئے، اے علی تو جا کر دعوت دے ان کو اسلام کی، اس لیے تجھے ہم نے ذمہ دار بنایا ہے۔ یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ۔ اے علی تیرے ذریعے ایک کو بھی دنیا میں ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سو اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آزاد کیا، وہ چلا گیا۔ لوگ بہت افسوس کرنے لگے، آیا ہوا دشمن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور چالاکی کر کے اپنی جان بچا لے گیا، لیکن اگلے ہی چند لمحوں میں وہ دوبارہ آیا اور غسل سے اور فارغ ہو کر اچھے کپڑے پہن کے آیا۔ اسی جگہ پر کھڑا ہو کر اس نے کہا اے مسلمانوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اسلام میں داخل ہو گیا، صرف وعدہ وفائی کی وجہ سے، صرف سچائی کی وجہ سے کہ یہ پانی پیے بغیر ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ اس نے آزمایا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پارٹ۔ آج ساری دنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی چیزیں سکھائی تھی، ایک سچائی، دوسرے امانت داری۔ جب اسلام بھی نہیں تھا تب بھی الامین والصادق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور لقب تھے کہ آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ ہر ایک مشرک کہتا تھا، ہر ایک کافر